अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। ए इंसान, जैसी तुझे मेरी कदर करनी चाहिए थी वैसी कदर तूने न की। ये उस अल्लाह वहदहू ला शरीक का शिकवा है अपने बंदों से। वो खालिक वाहिद व तन्हा अपने बंदों को एहसास दिलाना चाहता है कि ए मेरे बंदो, तुमने मुझे छोड़कर बाकी मखलूक की बहुत कदर की, लेकिन मुझ अल्लाह को फरामोश कर दिया। आइए नाजरीन, उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की तौहीद सुनते हैं आइम्मा अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के कलाम पाक से और अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का नाम मुबारक है, उसका ज़िक्र बुलंद है और उसकी सना बुज़ुर्ग है। वो लायके तस्बीह व तक़दीस है, वाहिद व यकता है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है। वो अव्वल है मगर उसकी अव्वलियत की इब्तदा नहीं। वो अपने मर्तबा में सबसे बुलंद है, बुलंद अरकान और बुलंद बुनियाद और अजीम कुव्वत वाला, नेमतों का आम करने वाला। तारीफ़ करने वाले उसकी सिफ़त की हकीकत बयान करने में आजिज़ हैं और उसकी इलाहियत की मार्फत को उठाने की ताकत नहीं रखते। उसके इख्तियार को महदूद नहीं कर सकते क्योंकि कैफियत तग़य्युर तबद्दुल का उससे ताल्लुक़ नहीं। फ़तेह बिन जौजानी से मनकूल है कि जब मैं मक्का से खुरासान वापस हो रहा था तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से राह में मुलाकात हुई। मैंने हज़रत से सुना, जो अल्लाह से डरता है लोग उससे डरते हैं, और जो अल्लाह की इताअत करता है लोग उसकी इताअत करते हैं। मैंने चूँकि पूरा मतलब नहीं समझा था, लिहाजा दूसरे वक्त हज़रत की खिदमत में हाज़िर हुआ और सलाम किया। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब देकर फरमाया, ए फ़तेह, जो खुदा को राज़ी रखता है वो मखलूक की नाराज़गी की परवाह नहीं करता, और जिसने खालिक को नाराज़ किया तो खुदा नाराज़ मखलूक को उस पर मुसल्लत करता है। खालिक की तारीफ़ वैसी ही करनी चाहिए जैसी खुद उसने अपनी तारीफ़ की है। कहाँ तारीफ़ हो सकती है उस ज़ात की जिसके इदराक से हवास आजिज़ हैं और अवहाम उसको पा नहीं सकते। ख़तरात कल्बी उसकी हद बंदी कर नहीं सकते। बीनाइयाँ उसको देखने से कासिर हैं। तारीफ़ करने वाले जितनी उसकी तारीफ़ करते हैं उसकी शान उससे कहीं बुलंद व बरतर है। वो बावजूद करीब होने के दूर है और बावजूद दूर होने के करीब है। दूरी में कुर्बत और कुर्बत में दूरी है। वो कैफियतों का पैदा करने वाला है, पस किसी कैफियत से उसका क्या ताल्लुक़। वो जगह का पैदा करने वाला है, पस वो किसी जगह में क्यों हो। उसके लिए न कैफियत है न मकानियत। हारिस आवर से मरवी है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने बाद नमाज असर खुतबा पढ़ा। लोगों ने उसकी हुस्न सिफ़त पर ताज्जुब किया और खुदावंद आलम की अज़मत व जबरूत के मुताल्लिक़ जो बयान फरमाया, लोग उससे हैरत में आ गए। अबू इसहाक़ कहते हैं, मैंने हारिस से कहा, क्या तुमने हज़रत के खुतबे को याद कर लिया है? उसने कहा, मैंने लिख लिया है। बस उसने हमें भी लिखवा दिया। वो खुतबा ये है, हम्द है उस खुदा के लिए जिसके लिए मौत नहीं और जिसकी कुदरत के अजायबात ख़त्म होने वाले नहीं, इसलिए कि हर रोज़ वो एक नई ईजाद करता है। वो किसी को पैदा करने वाला नहीं, यानी उसका कोई बेटा नहीं कि इज़्ज़त में उसका शरीक हो, कि ना उसका कोई बाप है कि उसकी मीरास का मालिक हो।
اوہام کا اس کی ساخت جلال تک ذکر ہی نہیں کہ اس کے متعلق کوئی ہلکا سا اندازہ بھی ہو سکے۔ نہ اس کی اولیت کی کوئی حد ہے اور نہ اس کی آخرت کی۔ وقت نے اس پر سبقت نہیں کی اور نہ زمانہ اس سے مقدم ہوا، اور زیادتی اور نقصان کا اس سے تعلق نہیں۔ اس کا وصف یوں نہیں کیا جاتا کہ وہ کہاں ہے اور کیسے ہے، اور اس کی کہنہ ذات باریک سے باریک چیز سے زیادہ مخفی ہے، اور اس کی تدبیر کی علامتیں جو مخلوق میں ہیں عقول انسانی انہی کی معرفت حاصل کرتی ہے۔ یہی اس کی قدرت کے اسرار ہیں جن کے متعلق انبیاء سے بھی سوال کیا جائے گا۔ پس اس کی تعریف نہ حد کے ساتھ ہوتی ہے نہ بادیت کے ساتھ، بلکہ اس کے فعل کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس کی آیات اس کے کمال قدرت کی دلیل ہیں، جن کا انکار کرنے والوں کی عقلیں انکار کر نہیں سکتی، کیونکہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان یا ان کے اوپر ہے سب اسی کی صنعت ہے۔ کس کی طاقت ہے کہ اس کی قدرت کے عمل کو دفع کر سکے؟ خدا اپنی مخلوق سے الگ ہے، کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ اس نے اپنی مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنی اطاعت پر ان کو قدرت دی ہے، اور اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیج کر اپنی حجت بندوں پر تمام کر دی۔ پس جس کو ہلاک ہونا تھا وہ نافرمانی کر کے ہلاک ہوا، اور خدا کے احسان کے ساتھ جس کو نجات پانی تھی نجات پا گیا۔ خدا کے لیے فضل و بزرگی ہے اول میں اور آخر میں۔ بے شک اللہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کے لیے حمد کی ابتدا کی اور اپنی حمد پر دنیا کا خاتمہ کیا، اور حق کے ساتھ لوگوں کا فیصلہ کیا، اور حمد ہے رب العالمین کے لیے، اور حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کبر کا لباس بے جسم کے پہنا، جس نے جلال کی ردا بغیر کسی پیکر کے اوڑھی، جو عرش پر غالب آیا بغیر کسی تغیر اور کسی زوال کے۔ وہ اپنی مخلوق سے بلند و برتر ہے، بغیر ان سے دوری کے، اور اس کا مخلوق سے کوئی اتصال نہیں۔ اس کے لیے کوئی حد نہیں جو کسی جا پہنچ کر ختم ہو، نہ اس کی مثل و مانند کوئی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ ذلیل ہوا جس نے اس کے غیر کی قوت کو تسلیم کیا، اور حقیر ہوا جس نے اس کے غیر کو بڑا جانا۔ اس کی عظمت کے سامنے ہر شے کا سر جھکا ہوا ہے، اور اس کی عزت اور قوت کے سامنے ہر شے نے اپنی اطاعت کا اظہار کیا ہے۔ آنکھیں اس کے ادراک سے تھک گئی ہیں، اور خلائق کی عقول اس کی صفت کی انتہا تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ وہ اول ہے یعنی شے سے پہلے ہے، کوئی اس سے پہلے نہیں ہے، ہر شے سے بعد ہے، کوئی اس کے بعد نہیں۔ وہ اپنی قوت سے ہر شے پر ظاہر ہے، تمام مقامات پر موجود ہے، بغیر اس کے کہ کسی جگہ کی طرف منتقل ہو۔ چھونے والی کوئی چیز اسے چھو نہیں سکتی، اور کوئی حاسہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ وہ آسمان میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی۔ وہ بڑی حکمت والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ اس نے جس چیز کے بنانے کا ارادہ کیا تو اسے بنا دیا، بغیر کسی نمونہ کو سامنے رکھے، اور کسی قسم کی تھکاوٹ کا تعلق اس سے نہیں ہوتا۔ اس نے جس چیز کی ابتدا کا ارادہ کیا تو کر دکھایا، اور جن و انس میں سے جس چیز کا ایجاد کرنا چاہا اسے بے روک ٹوک پیدا کر دیا، تاکہ لوگ اس کی ربوبیت کو پہچانیں اور اس کی اطاعت پر قدرت رکھیں۔ اور ہم خدا کی حمد کرتے ہیں اس کے تمام محامد کے ساتھ،
اور اس کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور نیک امور میں اس سے ہدایت چاہتے ہیں اور بدعمالیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں، اور جو گناہ ہم سے پہلے ہو چکے ہیں ان کی معافی چاہتے ہیں، اور اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد، اس کے رسول ہیں۔ اس نے ان کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، جو حق کی طرف دلالت کرتا ہے اور حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ پس حضرت کی وجہ سے ضلالت سے بچے اور جہالت سے محفوظ رہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے پوری کامیابی حاصل کی اور بڑا ثواب حاصل کیا، اور جس نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی وہ کھلے خسارے میں مبتلا ہوا اور دردناک عذاب کا مستحق ہوا۔ پس فلاح حاصل کرو اس طرح کہ جو حق تم پر قائم کیا گیا ہے اسے خوشی سے قبول کرو اور سچے دل سے نصیحت کو مانو، اور ایک دوسرے کی اچھی طرح مدد کرو، اور صراط مستقیم پر قائم رہ کر اپنے نفسوں کی مدد کرو، اور امور مکروہ کو چھوڑو اور اپنے درمیان حق کا لحاظ رکھو، اور ایک دوسرے کی مدد کرو، اور جاہل ظالم کے ہاتھوں سے بچاؤ، اور نیک باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو، اور صاحبان فضیلت کی فضیلت کو پہچانو۔ خدا ہم کو اور تم کو ہدایت کی پناہ میں رکھے اور تقوی پر ہم کو اور تم کو ثابت قدم رکھے، اور میں خدا سے استغفار کرتا ہوں تمہارے اور اپنے لیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔